السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہیں جسے ہم نہ گن سکتے ہیں نہ ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر بندگان میری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ہی ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے سورۃ الرحمن میں بہت ساری نعمتوں کو گنوایا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر اللہ نے بار بار اس آیت کو دہراتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بندگان مومن کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن پر ہم کو شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ ناشکر بندے بننا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ان بندوں کو اضافہ فرماتے ہیں جو بندے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہماری دی ہوئی ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ہم ناشکرے بنتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اللہ کی ناشکری بیان کرتے ہیں کہ مجھے کیا مل گیا۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کو بہت ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، مجھے کیا مل گیا۔ اگر بندے کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب ذوالجلال اپنی سخت پکڑ میں بندے کو لے لیتے ہیں اور وہ جو ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں ایک ایک کر کے چھن جاتی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت بڑی مصیبت مجھ پہ آ پڑی ہے، بہت پریشانی ہے، زندگی میں مصائب ہی مصائب، تکالیف ہی تکالیف، بہت مشکل سے زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ ہاں کیا کروں کہ میری زندگی اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ حضرت نے ایک سوال کیا، ارے بھائی آپ کے لیے اللہ کے طرف سے بے شمار نعمتیں ملی ہیں کہ آپ ان کی طرف نظر نہیں کرتے۔ بندے نے کہا اللہ کی طرف سے مجھے کیا مل گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ دیکھو فلاں شخص کیسے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزر بسر کر رہا ہے، دیکھو فلاں شخص کیسے آرام سے زندگی جی رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیسے جیوں۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، یہ تمہاری 2 آنکھ دے دو 10 لاکھ لے لو۔ اس نے کہا کیسے دوں، اگر آنکھ نہ ہو تو پھر میں کیسے اس دنیا کو دیکھ پاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے عطا کی گئی ہیں، بن مانگے اللہ نے دے دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ 2 کان عطا کیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا ہے، چکنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، اور ایسے ہی اپنے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے دل و دماغ عطا کیا ہے، اور چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔
اور آج یہ ساری چیزیں ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ بندہ جس کی کڈنی فیل ہو گئی ہو، آپ اس سے ذرا پوچھ لیں کہ روزانہ یا ہفتے میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ ڈیالسیس کے لیے جاتا ہے اور وہ بیڈ پہ سو کے ڈیالسیس کر کے واپس آتا ہے، تو اس سے پوچھو کہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے بدن میں جو خون پاک کر دیتے ہیں، خود بخود خون پاک ہو جاتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اور اللہ کی ہم ناشکری کرتے ہیں کہ وہ بندے جن کے لیے اللہ نے خوب مال و دولت عطا کیا ہے، فقط ہم ان کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ پہ گلا شکوہ اور مختلف قسم کی باتیں ہم اپنی زبان پہ لا کر اللہ رب ذوالجلال کے سلسلے میں الگ تھلگ باتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ کاش کہ اگر ہم اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے نیچے رہنے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کہ دیکھیں کہ جن کے لیے اللہ نے چھت عطا کیا ہے، سونے کے لیے آرام اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ چلو ہمارے لیے تو چھت نصیب ہوا ہے، وہ لوگ جن کے لیے چھت بھی نصیب نہیں ہے، کتنی ایسی قوم ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو راستوں پہ سوتے ہیں، راستے پر اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں، وہیں ان کا بیڈ روم ہے، وہیں ان کا باتھ روم ہے، وہیں ان کی ساری فیسلٹیز ہیں۔ کیا کریں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے تو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سائیکل میں جانے والا گاڑی پر جانے والے کو دیکھ کے رش کرتا ہے، گاڑی پر جانے والا کار میں جانے والے کو دیکھ کر رش کرتا ہے، کار میں جانے والا پلین میں جانے والے کو دیکھ کے رش کرنے لگتا ہے۔ کاش کہ یہ اوپر دیکھنے کے بجائے نیچے رہنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے صحت عطا فرمایا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہتے رہیں شکر شکر شکر، اور ہم اپنے زبان سے پھر اس کے بعد ناکفری کے الفاظ نکالتے رہیں، یہ کوئی شکر نہیں ہے، بلکہ ایک اندرونی کیفیت پیدا کریں جس کے ذریعے ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اور دیکھتے رہیں اور غور کرتے رہیں کہ میرے رب نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ دھوپ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں، یہ چھاؤں بھی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے بے حساب نعمتیں بندوں کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو سانس کا نظام اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اسے آج سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہزاروں اس وقت سانس کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جن کے لیے سلنڈروں کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور عارضی سانس کا ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، آکسیجن کا انتظام کیا جا رہا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بغیر خریدے اور بغیر اس پر کوئی مال خرچ کیے بغیر اللہ نے ہمارے پھیپھڑوں میں ایک ایسا نظام بنا کے رکھا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، ایک پاک سانس آپ لے کے یعنی خراب سانس چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ فری میں دیا ہوا ہے۔ آج وہ بیمار، وہ لوگ جن کو سانس لینے کی تکلیف ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے سانس کا انتظام کر رہے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ صحت جو عطا کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ میرے رب، آپ نے مجھے صحت کی زندگی عطا فرمائی ہے، آپ نے میرے اعضاء کو صحیح سالم رکھا ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے لیے بھی 4 چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، وہ اس جہاں کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ایک وہ کہ جسے اللہ رب ذوالجلال نے ایسا دل عطا کیا کہ
جو بھی نعمت اللہ کے طرف سے ملی ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں، اس پر شکر بجا لا رہا ہے ہر وقت۔ اللہ اللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا، اے اللہ میرے لیے وہ نعمتیں عطا فرمائی، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، سونے کی نعمتیں، جاگنے کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ دل مطمئن ہے، دل میں کسی طرح کا ہیجان نہیں ہے، دل میں کسی طرح کا وسوسہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کو ہمیشہ شکر بجا لا رہا ہے۔ یہ ایک نعمت یہ ہے۔ دوسری نعمت، اللہ نے ایسی زبان عطا کیا کہ ہمیشہ ذکر میں مشغول ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو، جو کوئی بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے اس کا دل مطمئن بن جاتا ہے۔ اب ایسی زبان اللہ نے عطا کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہمیشہ اپنی زبان سے نکل رہا ہے۔ تیسری وہ چیز کہ مشکلات میں، مصائب میں صبر کرنے والا بدن اللہ نے عطا کر دیا، یہ بہت بڑی نعمت۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بیوی کہ جو اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، نہ اپنی خیانت کرے نہ شوہر کے مال کی خیانت کرتی ہے، ایسی بیوی جس کے لیے نصیب ہو جائے، یہ چار چیزیں جس کے لیے مل جائے، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے بھی عطا کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اے میرے رب، یہ چاروں چیزیں میرے لیے آپ نے عطا فرمایا ہے، اس پر ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بندے سوچتے ہیں کہ یہ زندگی میں میری ہے، میں جیسے چاہے گزر بسر کروں، اس لیے اللہ کی ان نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور بس اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کو بھلا دیتا ہے اور بس شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، برائیوں میں بھی مبتلا، اپنی زبان کی نہ تو حفاظت کرتا ہے نہ تو اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، بس برائیوں میں مبتلا ہو گیا اور یہاں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ اللہ نے یہ جو زبان عطا کیا ہے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، اللہ کا ذکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بجا لانے کے لیے اور دوسروں کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان مل گئی ہے جس جیسے چاہے ہم اپنے الفاظ کو نکالتے رہیں اور سینوں کو دوسروں کے چھلنی کرتے رہیں، اس کے لیے اللہ نے زبان عطا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ عطا کیا ہے، یہ جو مجبور ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے، اپنی ضرورت میں کام آنے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ عطا کیا ہے۔ اگر اس سے ہم ظلم ڈھانا شروع کر دیں اور اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہاتھ کا کیا فائدہ ہے؟ ہاتھ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ذرا وہ جس کے لیے اللہ نے ہاتھ نہیں دیا ہے، یہ ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں، اس سے پوچھیں کہ ہاتھ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ سارا نظام جو بدن کا نظام اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ملا ہے، یہ بہت کچھ ملا ہے، اس پر ہمیشہ پوری زندگی بھی اگر اللہ کا شکر بجا لائے، جب بھی ہم اللہ کا حق ادا کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ سوچیں کہ بیماری آ گئی ہے، میں ہی ملا پوری دنیا میں۔ دیکھو اللہ کے کتنے منکر بندے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ کیسے مست زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کے کہے پر اتباع کرنے والا ہوں اور میں اللہ رب ذوالجلال کی پیروی کرنے والا ہوں، مجھے ہی مل گئی یہ ساری مصیبتیں، مجھے ہی آ گئی یہ ساری بیماریاں۔ اس لیے اب اپنی زبان سے اللہ کی ناشکری بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر بجا لائیں اور صبر کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال یہاں
صبر کرنے پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب ذوالجلال کامیاب فرمائیں گے۔ کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ لفظ نہیں آنا چاہیے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اللہ نے مجھے کیا دے دیا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس پر ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، اگر یہ احساس ہمارے اندر آ جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے اتنا دیا ہے، میں اس پر میرے رب کا شکر بجا لاتا ہوں، میرے رب کا شکر بجا لاتا ہوں، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھیں کہ ہم کامیاب۔ آج بہت سارے وہ احباب جن کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، اور وہ غلط قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکال کے اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ ایمان کے برباد ہونے سے ہر ایک مومن کی، ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو ایک آزمائش کا دور گزر رہا ہے، ان حالات میں ایمان پہ جمے رہنا یہ بہت اللہ کے طرف سے عطا کردہ عطیہ ہے۔ اگر ایمان پہ ہم ثابت قدم رہے، اس سے بڑا اللہ کے طرف سے تحفہ ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے ان دونوں پیروں کو اور مجھے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اللہم ثبتنی قدمی علی صراطک المستقیم، اے اللہ میرے ان دونوں قدموں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، ثابت قدم فرما۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک عبدا شکورا، اے اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا دیجئے، میں تیرا ہمیشہ شکر گزار بندہ بنوں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مصلی بچھا دیا تھا، ہمیشہ اس مصلی پر کوئی نہ کوئی بیٹھ کے اللہ کا شکر بجا لاتا، اے میرے رب آپ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں عطا کی ہیں، ایسی زندگی عطا کیے ہیں، فلاں 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 ساری نعمتوں کو گننا اور اللہ کا شکر بجا لانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر بجا لانے کا ایک انوکھا طریقہ تھا۔ ہم بھی ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائیں، یہ نہ سمجھیں کہ کیا مل گیا اللہ کی طرف سے، بہت کچھ ملا ہے۔ ساری نعمتوں کو دیکھیں، سوچیں اور ہمیشہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی میں بھی ہم کو کامیاب کریں گے اور اخروی زندگی میں بھی ہم کو کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکرہ بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت بہت سارے جو اللہ کے بندے تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہ احباب جو اس وقت مشکل وقت میں بھی جامع مسجد کی اور جامع العلوم کی مدد کر رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی اس مدد کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اسی طرح جو مختلف مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، مختلف کھانوں کی پاکٹیں بنا کے یا اناج کے پیکیج بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان سب کی مدد کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہر قسم کی ریاکاری، نام و نمود، دکھلاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرتے رہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔